اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سنی جب شیعہ کی مجلس میں گیا جب شام غریباں شروع ہو رہی تھی تو اس سنی نے کیا منظر دیکھے، ایسے حیران کن حقائق آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کے آخر تک رہنا ہے ساتھ ساتھ۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ شام غریباں ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ہر پتھر دل اور جاہل تنزن مسکرا دیتا ہے، اور ہر درد دل رکھنے والا باضمیر انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ تقریباً 95% غیر شیعہ افراد کے شام غریباں کے متعلق وہی خیالات ہیں جو ان کو ان کے شیطانی سفت مولویوں نے بتا رکھے ہیں۔ جب میں ایک تکفیری مسلک کے ساتھ منسلک تھا تو ہم اکثر میٹنگز میں شام غریباں کا نام لے کر بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہمارے مولوی صاحب اکثر ہمیں شام غریباں کے متعلق وہ باتیں بتاتے جن کو سن کر ہم شیعوں پہ لعنت و طعن کرتے تھے۔ یہاں وہ الفاظ لکھنے ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ان لوگوں نے شام غریباں کے متعلق کیا افواہیں پھیلا رکھی ہیں۔ اب حیران ہوتا ہوں کہ کیسے مولوی صاحب مدرسہ میں قرآن پاک کے سامنے بیٹھ کر جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ محرم آتے ہی قاری صاحب کا ایک ہی موضوع ہوا کرتا تھا کہ شیعہ شام غریباں منائیں گے۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر ایک دفعہ ہم دو دوستوں نے شیعوں کی شام غریباں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ کالا کپڑا گلے میں ڈال کر جب امام بارگاہ پہنچے تو ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ خواتین و مرد جمع ہو رہے تھے۔ ہم دونوں دوست دل ہی دل میں عجیب و غریب ماحول کی منظر کشی کر رہے تھے۔ اس وقت شام غریباں کی مجلس ہمارے شہر کے محلہ حسین آباد کے امام بارگاہ میں ہوا کرتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جو لڑکے ہمارے ارد گرد بیٹھے تھے انہوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہوا تھا، اور یہاں تو کوئی خاتون نہیں، سب خواتین الگ کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسی دوران ذاکر صاحب پہنچ گئے۔ ان کے آتے ہی لوگوں نے آہستہ آہستہ رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مائک کو پکڑتے ہی کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور لوگوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ رو کیوں رہے ہیں، جبکہ یہ تو یہاں برائی کرنے آئے ہیں۔ ذاکر صاحب نے کہا کہ بتیاں بند کر دو، یہ شام غریباں کی بتیاں نہیں جلی کرتیں۔ ذاکر صاحب نے کہا بتیاں بند کر دو، یہ شام غریبوں کی ہے، اور غریبوں کے گھر میں بتیاں نہیں جلی کرتیں۔ بتیاں بجھا دی گئیں۔ میں سمجھا اب یہ اپنا اصل مقصد پورا کریں گے، لیکن ذاکر صاحب کسی زینب خاتون کا نام لیتے تھے تو لوگ اونچا رونا لگتے تھے، کبھی حسین ابن علی کا نام لیتے تو کبھی عباس ابن علی کا۔ جب سکینہ بنت الحسین
کہتے تو لوگ زور زور سے ماتم شروع کر دیتے۔ یقین جانیے سوائے حسین ابی علی کے نام کے باقی ناموں سے میں واقف نہ تھا۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا ہوتا چلا گیا کہ قاری صاحب تو کچھ اور بتا رہے تھے، لیکن یہ لوگ تو بس روئے جا رہے ہیں، ماتم کیے جا رہے ہیں، ہائے حسین کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ کیسے ضائی لوگ ہیں جو برائی کرنے کی نیت سے آئے ہیں اور پہلے حسین ابن علی کا نام لیتے رہے ہیں۔ مجھے پوری مجلس میں ایک ہی فقرے کی سمجھ آئی کہ زینب بنت علی نے بھائیوں کے قتل کے بعد کیسے بچ جانے والوں کی تنہا حفاظت کی۔ بس اسی جملے نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ میں بے اختیار رونے لگ پڑا۔ خیر مجلس ختم ہوئی، بتیاں جلا دی گئیں، کچھ لوگ نوحہ پڑھ رہے تھے، کچھ ماتم کر رہے تھے۔ امام بارگاہ سے نکلتے ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اے اللہ تیری یہ کیسی مخلوق ہے جو یکم محرم سے نبی کی اولاد کو رونا شروع کرتی ہے، ساری رات گلیوں میں ماتم کرتے پھرتے ہیں اور ان میں ان کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں، حالانکہ ان کی اس شام غریباں پہ جو طنز کیسے کرتے جاتے ہیں۔ کوئی مجھ سا ہوتا تو کبھی شام غریباں کی مجلس میں نہ آتا، لیکن ہزاروں طنز و تنقید کے تیروں کے باوجود یہ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو لے کر آ جاتے ہیں، فقط تیرے نبی کی آل کے غم میں رونے کو۔ اے اللہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مٹی سے بنے ہیں، کفر و شرک کے فتووں کے باوجود اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، قتل و ذبح ہونے کے باوجود انہوں نے آج تک یزید کو حق پہ نہیں مانا۔ آج بھی جب میں اپنی بیٹی اور بیوی کو شام غریباں کی مجلس میں لے جاتا ہوں تو واپسی پہ غیر شیعہ افراد کو طنزاً اشارے کرتے دیکھتا ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ شام غریبہ منا کر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے شمر صفت و مولویوں نے بتایا یہی کچھ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر سال اپنے ایک غیر شیعہ دوست کو شام غریبہ کی مجلس پہ لے جائیں اور ان کو دکھائیں کہ یہاں کوئی برائی نہیں ہو رہی، بلکہ ہم اجر و رسالت ادا کرنے آتے ہیں۔ بھلا پوری دنیا میں ہے کوئی ایسی قوم جو اپنے گندے اور یہودی اور بیہودہ الزامات کے باوجود اپنے عشق سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹی ہو؟ لاکھ ضیائی، کوڈوی، راوی، ڈاروی آ جائیں اور ہم پہ اور ہماری خواتین پہ بھونکتے رہیں، حق تو ہمیشہ حق ہی رہا ہے اور حق کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ جو قوم سیدہ فاطمہ کی دعا سے خلق ہوئی ہو اسے بھلا کون جھکا سکے گا؟ میرے پیارے دوستو، یہ تھے اس شخص کے الفاظ جو غیر شیعہ تھا، وہ شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے اور وہ یہ منظر دیکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔